حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوخ یا اخنوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ علیہ السلام ضرور وصال فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھی مختصر احوال ہی مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 2 صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ مریم، اس میں آپ علیہ السلام کے 2 اوصاف صدیق اور نبی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا سورۃ الانبیاء میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوخ یا اخنوخ اور لقب ادریس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہوا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم و شیس علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر بال زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا، اور یہ برس کا نشان نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی آدمی عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ۔ وہ دعا یہ تھی، اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اگر میں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں، تو الکتاب سے میری شقاوت مٹا دے اور اپنے پاس سے مجھے خوش بخت تحریر فرما دے، اور اگر میں الکتاب میں محروم، رزق میں تنگی دیا گیا ہوا لکھا گیا ہوں، تو الکتاب سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے، اور مجھے اپنے پاس سے سعادت مند اور ہر بھلائی کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ یہ دعا بہت عمدہ ہے۔ اس میں خوف خدا کا اظہار، بارگاہ الہی میں عاجزی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، ایمان پر استقامت کی طلب، برے خاتمے سے پناہ، اچھے خاتمے کے حصول، دنیا و آخرت کی خیر، رزق کی فراوانی اور نیکیوں کی توفیق وغیرہ بہت سی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ یہ دعا یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کر لینی چاہیے۔ مزید دعاؤں کے حوالے سے یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اکثر انبیاء کی سیرت میں کسی نہ کسی دعا کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکروں میں دعا کا ذکر موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں تو اتنی کثرت سے ہیں کہ ان پر علماء کرام نے ضخیم کتابیں تصنیف فرما دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بہت خاص عبادت، قرب الہی کا عمدہ ذریعہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ احادیث میں بھی دعائیں مانگنے کے بے شمار فضائل مذکور ہیں، اس لیے دعا مانگنے کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی قلم سے لکھا، کپڑوں کو سینے
اور سلے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اور نمبر 2، آپ علیہ السلام بہت سچے اور نبی تھے، چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت اور صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ غیر انبیاء کے بعد سب سے بڑے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا لقب ہی صدیق اکبر ہے۔ صدیقیت کے علماء نے بہت سے مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے زبان کا صدق، نیت اور ارادہ میں صدق، عزم میں صدق، عزم کو پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا اور توکل کی تحقیق میں صدق۔ یہ مراتب لکھنے کے بعد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ متصف ہو تو وہ صدیق ہے، کیونکہ وہ صدق میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا تیسرا اور چوتھا وصف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے، ان میں سے 2 کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ پہلا تذکرہ یہ، آپ علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ دوسری جگہ پر آپ کا تذکرہ اس طرح ہوا کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی دوسرا قول ہے۔ آسمان پر جانے سے واقعہ کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے واقعے میں علماء کو اختلاف ہے، اتنا تو ایمان ہے کہ آپ آسمان پر تشریف فرما ہیں، قرآن عظیم میں ہے، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعد موت آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 نبی زندہ ہیں، ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ حضرت خضر و الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں، اور حضرت ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ اسی مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، حضور ان پر موت طاری ہوگی؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ضرور، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا
اعزاز۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے لکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور دوران گفتگو ایک واقعہ بیان کیا۔ اختتام خطبہ پر ایک یمنی شخص ابو شاہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یہ ادریس علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔